بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں سید عدیل گردیزی اور بات کریں گے کچھ اہم خبروں کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو جو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو ایک مذاکرات کا سلسلہ تھا وہ اب مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں عمران خان صاحب، انہیں یہ ہدایت کی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ حکومت کے ساتھ جو ہونے والے مذاکرات ہے اس کا سلسلہ جو ہے اس کو ختم کر دے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ مذاکرات کیوں ختم کیے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو محسن نقوی صاحب کی جو امریکہ کے اندر مختلف کیونکہ وہ گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں، تو مختلف رہنماؤں سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، مختلف جو کانگریس مین ہیں ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، ان ملاقاتوں کا کیا نتیجہ نکلا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو حکومت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو مذاکرات چل رہے تھے اس حوالے سے آپ کو بتاؤں تو عمران خان صاحب کی ہدایت پر پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہتے ہوئے جو مذاکرات ہیں ان کو ختم کر دیا ہے کہ ہم نے حکومت سے سب سے اہم اور سب سے بڑا جو مطالبہ کیا تھا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اس جوڈیشل کمیشن کی جو سربراہی وہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی یا موسٹ سینئر ججز پر مشتمل جو 3 رکنی جو ہے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور وہ اس تمام تر جو معاملے کی تحقیقات کرے، اور 26 نومبر کو کیا ہوا اس حوالے سے، اور خاص کر جو 9 مئی کو پورے ملک کے اندر ہوا اس حوالے سے تحقیقات کرے، اور اس حوالے سے جو اپنی رپورٹ ہے وہ پیش کرے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو جو یہ مطالبہ تھا حکومت نے بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ حکومت اس چیز سے ڈینائی کر رہی ہے، اس چیز سے مکر رہی ہے، اس چیز سے وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکاری ہے، اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مذاکرات عمران خان صاحب کی ہدایت پر وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو سینیٹر عرفان صدیقی ہیں مسلم لیگ نون کے، انہیں یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، تھوڑا اچھا وقت آنے کا، موسم بدلنے کا انتظار کرنا چاہیے، اور تب تک یہ جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہمارا جو مطالبہ تھا، سب سے اہم مطالبہ جو جوڈیشل کمیشن تھا، خواہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز ہوں یا سپریم کورٹ کے 3 ججز ہوں، ان پر مشتمل ایک بینچ بنا دیا جائے، ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو تمام تر معاملات کی تحقیقات کرے، اور یہ بتائے کہ 26 نومبر کو کیا ہوا، اور 9 مئی کے حوالے سے بھی جو تمام تر جو تحقیقات ہیں وہ سامنے رکھے، اور پوری قوم کو اس حوالے سے بھی آگاہ کرے۔ اب دیکھنا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو ڈیڈ لاک آ گیا ہے یا جو مذاکرات کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس حوالے سے حکومت کی طرف سے کیا پیش رفت سامنے آتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو اگلا لائحہ عمل، چونکہ عمران خان صاحب نے ان کے جو ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ایک بیان جاری کیا گیا، ان میں انہوں نے کہا کہ ہم جو اپوزیشن کی باقی جماعتیں ہیں ان تمام تر جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے جا رہے ہیں، اور تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر رول اینڈ لا کے لیے، سپریم کورٹ کی عدلیہ کی آزادی کے لیے، اور باقی تمام تر جو پاکستان کے اندر جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں انسانی حقوق کی، اس حوالے سے جو ہے آواز اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو ہے اس حوالے سے اعتماد ملیں گے۔ دوسری ایک اہم بات جو تھی کہ جو محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی، امریکہ میں موجود تھے، اور صدر ٹرمپ کی جو حلف برداری کی تقریب میں مبینہ طور پر جو انہوں نے شرکت بھی کی تھی، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مختلف جو کانگریس مین ہیں، جس میں جیک برگمن تھے اور جو ولسن تھے، ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ملاقات تو چلو ہو گئی، اس حوالے سے پاکستان کا جو نیشنل ٹیلی ویژن ہے پی ٹی وی، اس نے بھی بڑی خبریں چلائیں، اس کے ساتھ تمام تر میڈیا اس حوالے سے ہائی لائٹ کرتا رہا کہ محسن نقوی کی سفارتکاری دیکھیں، حالانکہ وہ وزیر داخلہ ہیں، لیکن لگ یہ رہا تھا کہ انہوں نے جو وزیر خارجہ کی جو نشست ہے وہ بھی سنبھال لی ہے، اور وہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ خود ہی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر یا پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کوئی ایسا قابل شخص نہیں ہے جو کہ ان تمام تر وزارتوں کو سنبھال سکے، کیونکہ ایک ہی وقت میں محسن نقوی صاحب سینیٹر بھی ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں، اور چیئرمین پی سی بھی ہے۔ خیر، ان کی ملاقات کے بعد 2 اہم ٹویٹس آئے، ایک جب ان کی ملاقات جیک برگمن سے ہوئی تو اس کے بعد جیک برگمن کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے فری عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا گیا، اور کہا گیا کہ فری عمران خان یعنی کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ دوسرا ایک اہم ٹویٹ آیا جو ولسن کی جانب سے، اور انہوں نے بھی محسن نقوی سے ملاقات کی، اور محسن نقوی سے ملاقات کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے 2 ٹوک الفاظ میں جو ہے وہ ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے یا ان کو رہا کر دیا جانا چاہیے۔ بہرحال یہ جو محسن نقوی صاحب، کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو کے حساب سے انہوں نے ملاقاتیں کی، اور ملاقاتوں کا یہ سلسلہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے یا مختلف جو ٹی وی چینل ہیں ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا رہا، اور سوشل میڈیا پر کافی زیادہ یہ چیز چل رہی تھی کہ محسن نقوی صاحب دیکھیں کہ بہترین سفارتکاری کر رہے ہیں، اور جب یہ خواجہ آصف صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کیا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بہتر سفارتکاری کر سکے یا بہترین نیگوسیشن کر سکے، کوئی ڈائلاگز کر سکے، تو انہوں نے کہا کہ محسن نقوی شاید اس حوالے سے بہتر ہے، اور شاید مسلم لیگ نون میں ایسا شخص کوئی موجود بھی نہیں ہے جو امریکہ کو ڈیل کر سکے۔ لیکن محسن نقوی صاحب جو کہ مسلم لیگ نون بھی مان رہی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی مان رہی تھی کہ ایک اچھے
आप कह सकते हैं कि वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। तो उनके मुज़ाकरात का नतीजा ये निकला कि जो दो लोग जो अमेरिका की इस वक्त की हुकूमत के जो आप कह सकते हैं हिस्सा हैं, बाज़ाब्ता तौर पर वो ज़ाहिर-सी बात है ट्रंप की अलबर्दारी के बाद वो उस हुकूमत का हिस्सा बन गया, तो उनके ट्वीट्स आ गए और उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया। और अच्छा, यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये भी है कि इससे पहले शायद उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई ट्वीट नहीं किया। इससे पहले हमने देखा था कि सिर्फ रिचर्ड ग्रेनल साहब का जो था वो ट्वीट आता था, लेकिन अब जो जैक बर्गमैन है और जो विल्सन है उनका ट्वीट आया। और लग ये रहा कि मोहसिन नकवी साहब की इस मुलाकात का जो आप कह सकते हैं इसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो गंगा है वो उल्टी बहना शुरू हो गया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके लिए अच्छे दिन आना शुरू हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।